حضرت حارث گزر رہے ہیں بارگاہ مصطفیٰ، سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت کے قریب سے گزر رہے ہیں حضرت حارث۔ حضرت حارث کو جب دیکھا حضور نے تو فرمایا حارث صبح کس حال میں کی ہے، اے حارث صبح کس حال میں کی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا میں نے صبح سچے مومن کی طرح کی ہے، سچے مومن کی طرح کی ہے، سبحان اللہ، سچے مومن کی طرح کی۔ تو حضور نے فرمایا دیکھ حارث تو کہتا کیا ہے، ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے کہ جو تم کہتے ہو کہ میں نے سچے مومن کی طرح صبح کی؟ تو آپ نے فرمایا حضرت حارث نے، یہ حضور کے صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا، میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا، یعنی کہ میں نے نفس کی محبتیں چاہتے مٹا دی، اللہ کی محبت غالب آ گئی۔ اب میں جو عمل کرتا ہوں اللہ کی محبت کے لیے کرتا ہوں، اللہ کی محبت میں کرتا ہوں۔ نفس کی چاہتیں راستے میں دم توڑ گئیں، نفس نے اب مجھے اپنی طرف مائل کرنا چھوڑ دیا، اس کے اندر سے یہ ساری غلاظتیں جاتی رہیں، یہ جو دنیا کی طرف راغب تھا اب نہ رہا، یہ دنیا کی طرف رغبت چھوڑ گیا۔ تو اب میری حالت یہ ہو گئی یا رسول اللہ کہ جب سے میرے نفس نے دنیا کی رغبت کو چھوڑا تو میری حالت یہ ہو گئی کہ میں راتوں کو بیدار رہتا ہوں اور دن میں پیاسا رہتا ہوں۔ ہاں میری راتیں بیدار گزرتی ہیں، دن میں پیاسا رہتا ہوں، اور جب یہ عمل کرتا ہوں اللہ کی محبت میں تو گویا حالت یہ ہے کہ رب کا عرش سامنے دیکھ رہا ہوں، رب کا عرش سامنے دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جو راتوں کو جاگتا ہے جی، اور پھر جو جاگتا ہے وہ جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے نا کچھ نہ کچھ، وہ بتا رہے ہیں کہ میں جاگتی آنکھوں سے، پھر وہ کہتے ہیں میں گویا یوں کہ رب کا عرش میرے سامنے ظاہر ہے، اور یہاں تک کہ میں اہل جنت کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں چیختا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ کلام حضور کے سامنے کرنا چھوٹی بات نہیں تھی، کوئی عام مرید عام پیر کے سامنے کلام کرے اور بات ہے، ہو سکتا ہے پیر کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکتی ہو، مگر یہ امام الانبیاء ہے، سبحان اللہ، یہ سچوں میں سچے ہیں، سبحان اللہ، یہ رب کے محبوب ہیں، اور ان کے سامنے اپنے مشاہدے کی کیفیت بیان کرنا کس ہستی کے سامنے کہ جس کے سامنے رب بھی بے نقاب ہے، بلا حجاب ہے، جو رب کو بھی اس مقام پر دیکھ کے آیا کہ جو انہی کا حصہ ہے، سبحان اللہ، ان کے سامنے مشاہدہ بیان کرنا بڑی بات ہے۔ تب بیان ہو سکتا ہے جب بیان کرنے والا سچا ہو، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ گزرا تو میں کئی بار ہوں، مگر آج پوچھا صبح کس حالت میں ہوئی تو بات کچھ اور ہے، لذت کچھ اور ہے، اور پھر انہیں پتا تھا کہ ہم جو نہیں جانتے حضور وہ بھی جانتے ہیں، حضور وہ بھی جانتے ہیں، ہم حضور سے کچھ چھپا ہی نہیں سکتے، ہم حضور سے غلط بیانی کر ہی نہیں سکتے، ہماری تربیت ہی ایسی نہیں، سبحان اللہ۔ ان کے ہادی ان کے رہنما تھے ہی ساقی کوثر، اور ان کی تربیت یہ تھی کہ صحابی سچ ہی بولتے تھے، سامنے ابلتے کڑا بھی ہوتے تو یہ سچ ہی بولتے تھے، سامنے لہراتی تلواریں بھی ہوتی یہ سچ ہی بولتے تھے، نیچے تپتی ریت ہوتی یہ سچ ہی بولتے تھے، نیچے دہکتے کوئلے ہوتے یہ سچ ہی بولتے تھے، کیونکہ تربیت حضور نے نظروں سے فرمائی تھی، اور انہوں نے تربیت نظروں سے لی تھی کہ ان نظروں نے جاگتے ہوئے محبوب کا چہرہ دیکھ لیا تھا، اور جو محبوب کا چہرہ دیکھ لے، جو محبوب کو دیکھ لے وہ کبھی فنا نہیں ہوتا، وہ کبھی فنا۔ اس پر غضب کا جملہ دیا مولانا روم نے، فرمایا کہ اے مالک مجھے تب تک نہ مار میں جب تک تجھے جان نہ لوں، جب تک تجھے جان نہ لوں، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ پھر مر بھی کیسے سکتا ہے جو محبوب کو جان لے، جو محبوب کو پہچان لے اس پر موت پھر آتی ہی نہیں، آتی ہے یوں کہ بس وہ ذائقہ چکھتا ہے اور پھر سے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ حضور کے سامنے مشاہدہ بیان کرنا، سبحان اللہ، حضور کے صحابی بیان کر رہے ہیں حضور رب کا عرش دیکھتا ہوں، راتیں بیدار گزارتا ہوں، جنتیوں کو جنت میں، دوزخیوں کو دوزخ میں دیکھتا ہوں،
جب یہ کہا تو اس پر حضور نے فرمایا حارث تو سچ کہتا ہے، حارث تو سچ کہتا ہے، تو نے ایمان کی حقیقت کو پہچان لیا، اب اس کے ساتھ چمٹ جا، اب اس کے ساتھ چمٹ۔ یہ 3 مرتبہ دہرایا حضور نے، یہ 3 بار دہرایا۔ اب اس سے پتہ چلا کہ صوفیاء کے ہاں جو مشاہدے بیان کیے جاتے ہیں وہ درست ہیں، وہ درست ہے۔ یہاں پر رب کے عرش کو دیکھنے کی بات ہے، حضور نے اعتراض نہیں کیا، پتہ چلا دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہی بات جب بایزید علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ہم نے رب کا عرش دیکھا، تو اس پر پھر اعتراض شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے لوح کرسی کو دیکھا، اس پر اعتراض شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اولیاء ہیں، اپنی اپنی حالت میں کھل کر بات کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اتنا برداشت نہیں کر سکتے جتنا صحابہ کر سکتے ہیں۔ صحابہ کا ضبط ان سے زیادہ ہے، کیونکہ صحابہ کا مرتبہ ان سے زیادہ ہے، تو جب ان کا ضبط زیادہ ہے، مشاہدہ بھی زیادہ ہے، اور وہ اس مشاہدے کو ضبط کرتے ہیں، بیان نہیں کرتے۔ اس لیے تو صحابہ میں سے چند ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم وہ علم بیان کریں تو تم تلواریں لے کر ہماری گردنیں اڑا دو، تم پتھر لے کے راستوں میں ہمیں مارو، کہ تم کیا بیان کرتے ہو۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہی مشاہدے کی راز کی باتیں تھیں۔ وہ مشاہدہ، یہ راز آج بھی اولیاء تک پہنچ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔